اس کے بعد میں استاد محترم حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کی ابتدائی کلمات جو ہیں وہ فرمائیں تاکہ پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے کرم فرمایا اور ایک مختصر سے وقت کے اندر اس مجلس سے انعقاد کے لیے اللہ رب العزت نے غیب سے اسباب مقدر فرما دیے، ان کا کرم نہ ہو، فضل نہ ہو، احسان نہ ہو تو ہم تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ الحمدللہ پروگرام کرانا جو ہوتا ہے، بظاہر چھوٹا سا بھی پروگرام کیوں نہ ہو، اس کے لیے ایک اچھی خاصی جو ہے وہ مغز ماری اور کپائی ہوتی ہے کہ یہ کام اس طرح، اس کو بلائیں، یہ کریں، سوشل میڈیا۔ تو چھوٹا پروگرام ہو، بڑا پروگرام ہو، تو انتظامات تو بہرحال سب کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مختصر وقت کے لیے الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے منعقد ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو میرے خیال ہے 2001 سے لے کے یہ 2022 کا جو وقت ہے، یا اس سے تھوڑا سا بھی اگر 2 سال پہلے کر لیں تو یہ مسائل کی کثرت کا دور ہے۔ نئے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور نئے تمدن بھی سامنے آ رہے ہیں، اور دنیا جو ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اس کی وجہ سے نئے فتاوی سامنے آتے ہیں، نئی صورتیں سامنے آتی ہیں، لوگوں کے احوال سامنے آتے ہیں۔ تو مسائل کی اتنی زیادہ کثرت ہو گئی ہے کہ لوگ پوچھنے والے زیادہ ہیں، بتانے والے کام میں۔ بتانے والے بھی بہت ہیں لیکن بتانے والوں میں سے صحیح بتانے والے کام میں، ورنہ تو مفتیان کرام تو بہت زیادہ ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ گروپ کے اندر خاموشی ہوتی ہے۔ سائل بار بار کہتا ہے کہ اوپر لکھ دیتا ہے سوالیہ نشان، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ اگر جدید کوئی مثال پیش آ جائے، پلاٹوں کے حوالے سے آ جائے، یا اور اسی طرح کے زکوٰۃ کے مسائل جدید پیدا ہو جائے، روزے کے جدید مسائل پیدا ہو جائے، آپ یقین کریں کہ بڑے مفتیان کے گروپ کے اندر بھی جواب دینے والا نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ لگ لپٹ کر اس کام کے لیے گھٹنے توڑ کر بیٹھنے والے بہت کام ہیں۔ لگ لپٹ کر اسی کام کے ہو جائے، لیکن آج کل حقیقت یہ ہے کہ خود مفتیان کرام بیچارے یا علماء جو ہے وہ اپنے معاش کی خاطر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، کوئی کچھ کام کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے، لیکن 24 گھنٹے دال افطا کا ہی ہو کے رہ جائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، محدود ہیں۔ تو اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ان مسائل پہ غور و فکر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر دار افتاء کے اندر ہر مفتی اس مسئلے پہ ذاتی طور پہ پریشان ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ہوتا ہے یار اس میں کچھ ہونا چاہیے، اس پہ کوئی بات سامنے آنی چاہیے، لیکن اس اجتماعی سوچ و فکر کے ادارے کام میں بہت کم ہے، اور فقہی اعتبار سے تو پاکستان بانجھ ہے۔ فقہی اعتبار سے اجتماعی طور پہ غور و فکر کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی حکومتی سطح پہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح شہروں کی سطح پہ بھی نہیں ہے، اور ملکی سطح پہ بھی کوئی نہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل تشنا رہتے ہیں۔ 2 سال پہلے حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب نے ایک جو ہے وہ پروگرام کروایا تھا، مفترات صوم جدید طبی تحقیقات کی روشنی میں، تو اس میں الحمدللہ میں بھی گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کن مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، اور کتنے مسائل کے اندر مفتیان کرام کی ذہن کے اندر آتے ہیں روزے کے مسائل کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس میں بھی کبھی پروگرام رکھیں گے روزے کے مسائل کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ کثرت کا ہے، اس لیے یہ جو آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے، تو اس کے لیے کم سے کم میں نے 3 مہینے محنت کروائی ہے، بچے بیٹھے ہوئے 3 مہینے تک مسلسل ان کے پیچھے میں لگا رہا۔ ایک مسئلہ آیا، ان حضرات کو بھی پتہ ہے،
اور میری اللجنہ للبحوث الفقہیہ کے اندر بھی میں نے بھیجا، اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. اس طلاق کے حوالے سے میں نے بھیجا اپنے گروپوں کے اندر بھی، ٹھیک ہے. لیکن طلاق کا مسئلہ تھا. السلام علیکم صاحب. جی ہم تو پروگرام شروع بھی کر دیا. مفتی دوست صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب سارے بیٹھے ہوئے. جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک. مفتی منصور صاحب تھے. اچھا، تو وہ مسئلہ پیش ہے. مجھے میرے ساتھی نے بھیجا، یہ ساتھی بیٹھے ہیں ان کے گروپ کے اندر بھیجا. کوئی کہتا ہے کہ 2 بائن ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 1 بائن ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں کوئی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں کھڑا ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا. اب مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے. اگر بائن ہو گئی ہے تو پھر تو ختم ہے سلسلہ. 2 ہو گئی ہے تو اور مسئلہ ہے. اگر مطلب ہے کہ نیت نہیں اور رجی ہوئی ہے تو پھر اور مسئلہ ہے. تو وہ بڑی پریشانی تھی. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی دوسرے کو لاحق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ بائنہ بنی ہے یا نہیں بنی. تو اس حوالے سے پھر لحوق اور عدم لحوق کے اعتبار سے میں نے ان ساتھیوں سے محنت کرائی، باقاعدہ سوالات لکھ کے بھیجے. پھر ان سوالات پر غور و فکر کرنے کے لیے جو رہنما قواعد تھے وہ ان کو میں نے لکھ کے بھیجے. پھر میں نے کہ 16 قسموں کو آپ جو ہے طلاق کی بنتی ہے ان کو آپ منقع کریں. پھر حضرات نے منقع کیا. پھر اس کے ساتھ میں نے کہا کہ ان 16 قسموں کو آپ وہ جو 9 اقسام ہیں، مذاکرہ طلاق ہے، حالت رضب ہے، اور اسی طرح رد جواب، سب جواب، فقط جواب، ان کے ساتھ ان کو جوڑیں. پھر اس کے بعد ایک اور اہم کام تھا کہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اردو کے اندر طلاق جو غصے میں دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں رجی دوں یا بائنہ دوں. جو نکلتا منہ میں وہ کہہ دیتے تو آزاد ہے، تو نکلتا تو چلی جا، جو دفع ہو جائے. اب ان کو ان کیٹاگرائز کرنا تھا کہ یہ الفاظ ان 3 قسموں میں سے کس کے اندر آتے ہیں. وہ الگ سے الفاظ اکٹھے کرائے. رد و جواب والے کون سے ہیں، سب و جواب والے کون سے ہیں، پھر ان کی الفاظ الگ سے اردو فتاوی کے اندر سارے اکٹھے کرائے. پھر ان کے اندر کوئی اختلاف تو نہیں ہے، اس کے لیے ان کی محنت کروائی، ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد یہ تیسری محنت تھی، پہلے 16 اقسام والی، اور اس میں نے کہا کہ لحوق کے ضابطے کیا ہیں، کس بنیاد پر جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے، کس بنیاد پر لاحق جو نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد جو وہ 9 اقسام پہ محنت کروائی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ اکٹھے کروائے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایک اچھی خاصی محنت جو ہے وہ کتابی شکل میں بھی مرتب کرنے کی ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اہل علم ہیں، ردۃ والا ابا بکر اللہ، وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ استاد محترم استاد محمود شریف صاحب دعوت برکاتہ الی یوم القیامہ، حضرت کے جانے کے بعد اللہ کی قسم ہماری ہمت بس دل ایسا ٹوٹا ہے نا کہ اب ہم ذکر نہیں کر سکتے کہ ہم پہ کیا گزری. اتنا عظیم انسان اور اتنا شفیق انسان اور اتنا عمیق انسان اور مسائل کے اندر اتنی دقت اور فقیہ انسان، یہ قدرت کبھی کبھی پیدا کرتی، ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرات اکابر چلے گئے. حضرت ربانی صاحب سے فون کرتے تھے بس 24 گھنٹے، عید والے دن بھی استاد جی کا فون آنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ حضرات وہ نہیں رہے. حضرت مولانا مفتی عبدالمنان صاحب دعوت برکاتہ میں، حضرت استاد جی مفتی عبدالرؤف صاحب سکری دعوت برکاتہ میں، یہ بیچارے ابھی امراض اور یہ اس طرح بڑی ہمت کرتے ہیں، لیکن ابھی ان کی ہمتیں وہ پہلی والی نہیں رہی. استاد جی مفتی عبدالمنان صاحب بیچارے ابھی بڑی شفقت فرماتے ہیں. بڑے مسائل جو ہے پورا سال جو ہے الحمدللہ ہم ان کو فون کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت شیخ الاسلام صاحب دعوت برکاتہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت کے ستارے ہیں. جس وقت مسئلہ پیش آتا ہے پھر ہم استاذی سے جو مسئلہ پوچھتے ہیں اپنی پوری تحقیق کر چکے ہوتے ہیں، اردو فتاویٰ دے کے، عربی فتاویٰ دے کے، جہاں جا کے بالکل ہم بس ہو جاتے. پھر استاذی سے پوچھے، استاذی کہتے ہیں ہاں اس کا تو یہ حل ہے. اللہ کی قسم طبیعت کھل جاتی ہے کہ یہ لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں. قدر اسی کو ہی ہوتی ہے کہ جو پھنس کے مسئلہ پوچھتا ہے. الحمدللہ یہ بڑے لوگ ہیں. اور اسی طرح جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اسلام آباد کے اندر اللہ کا بڑا احسان ہے اسلام آباد راولپنڈی کے ساتھیوں پہ کہ دارالعلوم کراچی کے، اپنے دارالعلوم کراچی کے جو ہمارے اکابر کے، ہمارے اساتذہ کے
بنائے ہوئے ساتھی ہیں جن کو 25 سال ہو گئے ہیں فتوے کا کام کرتے ہوئے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ اور پنڈی میں بھی یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے فتوے کے کام کو عروج پر پہنچایا، اپنی جوانیاں کھپا دی ہیں۔ جب لگے تھے تو ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، اب ان کے بچوں کی بھی شادی ہوگی۔ جب یہ فتوے کا کام کرنے لگے تھے تو اس وقت ان کے بال کالے سیاہ تھے، اب ان کی داڑیاں سفید ہوگی۔ پورے راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر الحمدللہ ہمارے اساتذہ کی محنتیں الحمدللہ رنگ لائی ہیں، اور اہل علم آپ لال مسجد کو دیکھ لیں، جامعہ فریدیہ کو دیکھ لیں، جامعہ محمدیہ کو دیکھ لیں، پنڈی کے اندر جو ہے وہ راجہ بازار میں جو ہے تعلیم قرآن کو دیکھ لیں، جامعہ اسلامیہ صدر کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جتنے بھی دارالفتہ ہیں اللہ کا احسان ہے وہ اس وقت پربہار ہے، پر رونق ہے، وہ سب ہمارے اساتذہ کی جو ہے وہ محنتیں ہیں۔ اور یہ 20 سے 25 سال کے اندر انہوں نے 25 ہزار فتاویٰ کا ریکارڈ جو دیا ہے، موجود ہے ابھی تک ہمارے جامعہ محمدیہ کے اندر بھی الحمدللہ موجود ہے، اور تعلیم قرآن والے بھی محنت کر رہے ہیں، جامعہ فریدیہ والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چھپ جائے، یہ محنتیں ہیں الحمدللہ۔ ہم نے کوشش کی کہ اہل علم سے فائدہ اٹھایا جائے، اور المجلس الفقہی کے نام سے ہم نے ایک مجلس بنائی ہے، اور یہی اکابر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب ہے، حضرت مولانا مفتی دوست محمد صاحب ہے، حضرت مولانا مفتی منصور صاحب ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، یہ سارے حضرات، مفتی عبدالکریم صاحب ہے، حضرت مولانا مفتی زارمان صاحب ہے، حضرت مولانا مفتی خالد محمود خالد صاحب ہے مری والے، ان کے بھائی ہیں مولانا طاولہ صاحب ہے، اور اسی طرح مفتی ثان الحق صاحب ہے۔ یہ سارے اس وقت کے جو راولپنڈی اسلام آباد کے دارالفتہ کی جو کریم ہے وہ آپ کے سامنے میں نے اکٹھی کی۔ تو اس المجلس الفقہی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو مسائل ہمارے دارالفتوں کے اندر درپیش ہوتے ہیں، ہم سے حل نہیں ہو رہے تھے، وہ تقریباً کامل ہوتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم مطلب ہے کہ یہ کہے کہ کوئی تصاریف کر رہے ہیں یا بڑی ہوگا نہیں، ہمارے اپنے الجھے ہوئے مسائل اس پہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ استاذ جی مفتی محمد طیب صاحب دم برکاتہم تشریف لائے تھے ابھی چند دن پہلے، ان سے بات چیت ہوئی تو فرمایا کہ مجلس الفقہی کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپس میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ پلاٹوں کے حوالے سے الجھن ہوتی ہے، طلاق کے مسائل کے حوالے سے الجھن ہوتی ہے، الحمدللہ ہم ان مسائل کو ہے جو حل کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے جو دار خلافہ کے اور پنڈی کے بڑے بڑے حضرات ہیں الحمدللہ، ان کے اندر مولانا مفتی عبدالرشید صاحب جو ہے وہ باقاعدہ PhD بھی ہے، اور حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب الحمدللہ PhD بھی ہے، اور اسلامی یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ اپنے شعبے کے ہیڈ بھی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو حضرات ہیں الحمدللہ بڑے بڑے اکابر سے خود مجاز بھی ہے، ہمارے جو المجلس فقہی کے ساتھی ہیں، حضرت مولانا مفتی خالد صاحب ہیں دامت برکاتہم، حکیم اختر صاحب سے مجاز ہے، حضرت مولانا مفتی منصور صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہ ہمارے حضرت پیر عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ سے مجاز ہے، حضرت مولانا مفتی زارمان صاحب ہیں وہ استاد مکرم، حضرت مولانا مفتی محمود الشرف صاحب سے مجاز ہے۔ تو اس وقت الحمدللہ علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے یہ ساتھی جو ہے یہ غنیمت ہے۔ میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ میری نظر کے اندر آپ حضرات کی بڑی قدر قیمت ہے الحمدللہ۔ حضرت مولانا مفتی دوست محمد صاحب کا عرصہ دراز سے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم سے تعلق بھی ہے، اور گہرا تعلق ہے۔ تو یہ حضرات جو ہے ان سے آپ استفادہ کیا کریں۔ مسائل کی کثرت کے اعتبار اندازہ لگائیں کہ میرا یہ اشتہار حضرت مولانا مفتی نجیب خان صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، تو ہمارے دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور اس وقت اکابرین میں سے ہیں، تو ان کا مجھے وائس میسج آیا کہ اس مجلس کے اندر انڈین مسائل کو بھی شامل کریں۔ کچھ مسائل آپ خود دیکھیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے، دارالعلوم کراچی میں بیٹھے ہوئے، تو وہ وائس میسج کیا میں نے ان حضرات کو بھیجا، وہ فرماتے یار ان مسائل پہ بھی آپ غور و فکر کریں، یہ بھی مجلس میں رکھیں۔ تو آپ حضرات جو ہے ان جو محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہے، تو ان کے اندر آپ شرکت کیا کریں، اور یہ جو آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا کریں۔ ہمارے یہاں کے جو ندیم خان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، وہ ہر ہمارے الحمدللہ جب بھی کبھی کہا پروگرام کرنے کا تو وہ نے کہا جی لبیک کہا۔ ہمارے یہاں ساتھی مفتی عارف صاحب اور مولانا مفتی محمود صاحب شاید تشریف فرما ہے، ان کی وجہ سے ہمیں بڑی سہولت ہوتی ہے مطلب رابطہ وغیرہ کرنے میں، کیونکہ ندیم صاحب تو بہت مصروف آدمی ہے، تو شاید وہ آخر میں تشریف بھی لائیں گے۔ جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں یہ سارے بیٹھے، میں انشاءاللہ فردن سے تعارف بھی کروں گا، لیکن ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو میں سب کا تہہ دل سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میرا دل واللہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ حضرات کو اوپر بٹھاؤں، لیکن یہ ہے کہ ترتیب اس طرح کی ہے کہ ممکن نہیں ہو پاتا اتنا،
تو بڑی قدر ہے آپ حضرات، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس جو موضوع پہ بحث کر رہے ہیں آپ کو فائدہ ہو، دوسرے حضرات کو بھی جو ہے اس کا فائدہ انشاءاللہ۔ یہ گزارشات جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے تو بات کی طبع بھی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ حضرات جو ہماری دعا فرما دیں۔ بس یہ چند گزارشات تھی ابتدائی اس مجلس کو رکھنے کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ آپ حضرات کے گوش گزار کریں انشاءاللہ۔ مفتیان کرام جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 2-2.5 مہینے کی ان کے حضرات کی محنت تھی۔ جیسے میں نے شروع میں تعارف میں عرض کیا کہ اس مجلس کی جو بنیادی وجہ بنی تھی وہ یہی تھی کہ ایک مسئلہ آیا تو مختلف حضرات کے پاس میں نے بھیجا، تو بعد نے کہا 2 بائن ہوئی ہے، کسی نے کہا 1 بائن ہوئی ہے، کسی نے کہا کچھ ہوا ہے۔ تو اس تشویش اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے پھر میں نے کہا کہ چلو ایک مجلس ایسی ہو جائے اپنے اکابر کی سرپرستی میں۔ تو الحمدللہ ان ساتھیوں نے تقریباً 2-2.5 مہینے اس پہ لگائے ہیں۔ تو 16 اقسام، پھر 16 اقسام میں سے عدم لحوق کی وجوہات کیا ہے، کیوں لاحق نہیں ہوتی، پھر ان کا جوڑ میں نے بتایا کہ وہ جو 9 اقسام ہے، رد جواب، سب جواب، فقط جواب اور حوال کے ساتھ، ان کے ساتھ جوڑا۔ پھر الفاظ بعد وہاں نہیں پتہ چلتے کہ اس کو ہم کس پہ وہ کریں، پھر الفاظ اکٹھے کروائے اردو فتاویٰ سے۔ یہ ایک ساتھی تھے، اور اس کے علاوہ ایک اس سے پہلے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بھی الحمدللہ آپ کے سامنے ایک اپنے جو محنت ہے اس کا ملخص رکھا۔ ایک ساتھی سعودیہ میں ہے، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور میری خواہش تھی کہ کس طریقے سے وہ اس میں شریک ہو جاتے، تو 2-3 دن سے فون نہیں اٹھا رہے تھے، بتایا کہ عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا تھا کچھ ساتھیوں کی محنت کو پیش کر دیا تھا، بڑے خوبصورت انہیں نقشے بنائے، اور نقشوں کے ساتھ عربی مسالے، اردو مسالے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ سارے اکٹھے کیے، پھر کافی ان کی بھی بہت محنت، یہ 3 ساتھیوں نے بہت محنت کی ہے۔ تو بندہ کو چاہیے ہوتا ہے محنت کرنے والا۔ پھر یہ ہے کہ جو ساتھی ہے یہ ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ بھی کر رہے ہیں، تو لیپ ٹاپ کا استعمال خوب جانتے ہیں، تحقیق جب کروائیں تو تنگ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی ایک اچھی خاصی محنت پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ لگے رہے۔ ان کے پاس پرنٹڈ جو ہے مواد موجود ہوگا، اگر آپ چاہیے ہوگا انشاءاللہ آپ کو حضرات کو ہم بھیج بھی دیں گے۔ باقاعدہ لکھے ہیں انہوں نے، مقالے کی شکل لکھی ہے، تقریباً 36 صفحے ان حضرات نے لکھے ہیں، تو مقالے کی شکل میں لکھوایا، جیسے الحمدللہ یونیورسٹیوں کے اندر تحقیق کرائی جاتی ہے اس طرح ان سے تحقیق کروائی ہے۔ الفاظ وغیرہ بھی الحمدللہ اچھے اکٹھے کیے، اور میں نے کوشش کی کہ دیگر ساتھیوں نے جو محنت کی تھی الگ الگ، وہ ان کو کہہ دیا کہ اپنے مقالے کے اندر آپ حضرات جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر لیں، لیکن چونکہ یہ ہے تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ ہی ہے، تو غلطی کا امکان تھا، تو اس لیے یہ ہمارے حضرات جو بیٹھے ہیں تو ان سے میں نے گزارش کی، اب دوبارہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اندر جہاں آپ کو کہیں جھول نظر آئے یا کمی یا غلطی نظر آئے تو آپ لازماً جو ہے وہ اس پہ جو ہے متنبہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں ان حضرات کو دعوت اس لیے دینے سے ڈر رہا ہوں کہ یہ پھر چلے جائیں گے جس کو دعوت دوں گا وہ کہے گا کہ بس مجھے کام ہے، سارے مصروف ہیں، مجھے واللہ ان کی مصروفیات کا بخوبی علم ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سرپرستی فرمائیں گے۔